السلام علیکم دوستو، کتابوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے اور آج کتاب کا نمبر ہے 11۔ میں اس کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے اس میں شامل ایک نظم آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس نظم کا عنوان ہے سبب۔ وہ جو میری جاں کے در پہ ہو، کاش کوئی خنجر ہو یا گولی، کاش وہ زہر نہ ہو، حسد اور دشمنی کا زہر یا نفرت کا زہر، کاش وہ درد نہ ہو، تکلیف دہ سوالوں کا درد، بچھو کے کانٹے کا درد۔ جیسے تمہارے پاس جواب ہے لیکن جواب دینے کا یارہ نہیں، اور ظاہر ہے تم سوچتی ہوگی بچھو کے کانٹے کا کوئی تریاق نہیں۔ وہ جو میری جاں کے در پہ ہو، کاش کوئی خنجر ہو یا کوئی گولی۔ یہ ایک بہت ہی اہم کتاب، پہلے آپ اس کتاب کو دیکھیں۔ کوسے قضا اس کا عنوان ہے۔ کوسے قضا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایرانی شاعری کے تراجم ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر شعیب احمد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے ادارہ تالیف و ترجمہ نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ وہیں سے دستیاب ہے کتاب۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اس میں تقریباً 19 غالباً شعراء کے 19 شعراء کے تراجم ہیں۔ کچھ کی نظموں کی زیادہ تراجم ہیں، کچھ کی 2-4 ہیں۔ اس طرح کر کے انہوں نے بڑا خوبصورت اور بڑا الفابیٹیکلی اس کو کیا انہوں نے۔ اور اس کتاب کا مجھے انتصاب بڑا پسند آیا جو انہوں نے ڈاکٹر شعیب صاحب نے اپنی شریک حیات کے نام کیا ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ جس کے ہونے سے زندگی میں بڑی برکت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نیک عورتیں برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ دوستو، اس میں 2 اور اہم شعراء کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہماری دوست ہیں زینب یوسفی، جو میری بہت اچھی دوست بھی ہیں، ان سے رابطے میں رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ بھی اور باقی رابطے بھی ہیں ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر زینب یوسفی کا گزشتہ سال ہی ایک پہلا شعری مجموعہ تشبرگ کے نام سے آیا تھا، اور زینب یوسفی انہوں نے فارسی ادب میں لٹریچر میں ماسٹر کیا، اس کے بعد ایم فل بھی کیا، پھر ان کو ہندوستان کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ملی، اعزازی ڈگری تھی وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ زینب یوسفی باکمال فوٹوگرافر بھی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے کورسز کیے، اور ان کی دنیا بھر میں ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں، اور وہ کئی انعامات اور ایوارڈ وصول کر چکی ہیں۔ ان کی تقریباً 12 نظموں کا ترجمہ اس میں ہے۔ ان کی ایک نظم کا میں نے بھی ترجمہ کیا تھا جو ان کو بہت پسند آیا تھا۔ میں یہاں ان کی وہ بہت مختصر چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتی ہیں، تو ان کی 2 نظمیں میں آپ کو شیئر کروں گا۔ مجھے درخت سے اوپر جانا ہے تاکہ چاند لے آؤں کہوے کی پیالی میں، اور شاعری کے اجزاء کو اور تمہیں پتوں کے جھرمٹ میں، ہاتھ سے کے ہاتھوں سے روشنی کی چسکیاں لوں۔ ایک اور بہت ہی مختصر سی نظم ہے کہ خدا بھی تنگ آ گیا ہے سر پر ٹپکتی رال سے، خدا کی پناہ یہ چھری سبزی نہیں کاٹ سکتی، کسی نے دروازے کی دوسری طرف اپنی لگام کاٹ لی۔ بہت ہی اعلیٰ شاعری، بہت ہی جدید شاعری ہے اس کتاب میں، اور یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی لائبریری کا ایک بہترین حصہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے میری انتہائی پسندیدہ، بلکہ اب سب کی پسندیدہ شاعرہ فروخ فرخزاد کا، ان کی بھی نظموں کے تراجم کیے ہیں۔ گو کہ اس سے پہلے ان کی نظموں کے بے شمار تراجم ہوئے ہیں، اور خاص کر ہمارے مرحوم دوست اور میرے مربی، اور بہت یعنی ان کی وفات تک میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی کتاب محبت خان کی شاعری کو میں نے تقریب رونمائی اس کی تھی۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب پرتو روہیلا مختار علی خان، انہوں نے پوری اس کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں فرخ فرخزاد کی ایک
نظم کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، یہاں وہ کہ لمبی نظم ہے لیکن میں اس کو مختصراً اس میں سے کچھ ایسا کہ سردیوں کا سورج کتنا ٹھنڈا ہے، میں نے چھت کو جانے والی سیڑھی صاف کر دی ہے اور کھڑکی کے شیشے بھی دھو ڈالے ہیں، باپ صرف نیند میں کیوں خواب دیکھے، میں نے چھت کو جانے والی سیڑھیاں صاف کر دی ہیں اور کھڑکی کے شیشے بھی دھو ڈالے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، وہ جو اپنے دل میں ہمارے ساتھ ہے، اپنی سانسوں میں ہمارے ساتھ ہے، اپنی آواز میں ہمارے ساتھ ہے، وہ جس کی آمد کو روکا نہیں جا سکتا، جسے گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا، وہ جس نے یا کے سامان میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور روز بروز بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، کوئی بارش کی آواز سے، اطلسی پھولوں سے کوئی آتا ہے اور دسترخوان بچھا لیتا ہے اور نان کے حصے کرتا ہے اور پیپسی کے حصے کرتا ہے اور نیشنل پارک کے حصے کرتا ہے اور کھانسی کے سیاہ شربت کے حصے کرتا ہے اور مردم شماری والے دن کے حصے کرتا ہے اور پلاسٹک کی رسیوں کے حصے کرتا ہے اور فردین کے سینما کے حصے کرتا ہے اور سید جواد کی بیٹی کے سامان کے حصے کرتا ہے اور ہر چیز کے حصے کرتا ہے اور ہمارا حصہ بھی ہمیں دیتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ فروخ فرخزاد حقیقت میں خواب دیکھنے والی اور ایسے خواب کہ جن کی تعبیر بھی ممکن ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ فروخ فرخزاد نے نہ صرف شاعری کی وہ بلکہ انہوں نے کسی ایک آدھ فلم میں اداکاری بھی کی اور انہوں نے فلم پروڈکشن کا اور ڈائریکشن کے باقاعدہ کورسز کیے تھے یورپ میں جا کے، تو زیادہ تر یورپ میں رہیں اور پھر ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ کتاب بہت اہم ہے اور اس کو ضرور پڑھیے، اور آپ پنجاب یونیورسٹی سے منگوا سکتے ہیں، ڈاکٹر شعیب سے رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی میں جن کتابوں کا دوستوں تعارف کروا رہا ہوں یہ یقیناً پڑھنے والی کتابیں ہیں، اور کتاب کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، کتاب سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے کتاب سے دور نہیں جانا۔ بہت شکریہ آپ کا۔